اسرائیلی وزیر اعظم نے پھر جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ نتنیاہو نے پورے غزہ میں بیک وقت حملے کرنے کے احکامات جاری کیے۔ غزہ پر پھر وحشیانہ بمباری، 170 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فضائیہ نے آدھے ایک گھنٹے میں 35 حملے کیے۔ حملوں میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد اسرائیل نے تعلیمی اداروں میں تعطل کا اعلان کر دیا۔ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کا مشن، حکومت کا دہشت گردی کے خلاف قومی پالیسی بنانے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ اعلیٰ عسکری حکام سیاسی قیادت کو سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گرد حملوں میں اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ اجلاس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی پالیسی کی تشکیل اور نیشنل ایکشن پلان میں اصلاحات کے لیے قلیل اور طویل مدتی حکمت عملی تشکیل دی جائے گی۔ اپوزیشن الائنس نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ، ناصر عباس اختر مینگل اور صاحبزادہ حامد رضا کمیٹی میں شریک نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی نے بھی قومی سلامتی کمیٹی میں شمولیت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پارٹی قیادت کے وفد کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ سیاسی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو سلامتی کمیٹی میں شرکت کی اجازت دے دی۔ دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخونزادہ حسین یوسفزئی نے عدم شرکت کی تصدیق کر دی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اور اس کے احاطے کی غیر معمولی سیکیورٹی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والے تمام قائمہ کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کے آج کے تمام اجلاس منسوخ۔ صحافیوں کو پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو ترجیحی مسئلہ قرار دیا جائے۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا دہشت گردوں کو افغانستان سے حملے کی منصوبہ بندی اور ہدایات دی گئی۔ جعفر ایکسپریس حملے کے دوران دہشت گرد اپنے ہینڈلرز سے افغانستان میں مسلسل رابطے میں تھے۔ طالبان حکومت نے داعش کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ کلعدم بی ایل اے، مجید بریگیڈ اور کلعدم ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف سرحد پار حملوں میں ملوث ہے۔ دہشت گرد تنظیم میں افغانستان خطے اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل میں قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا گیا افغانستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 3 خوارج ہلاک، قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ قائم مقام صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قومی قیادت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی کلیپس کے اوپر پی ٹی آئی آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی، کیا وجہ ہے کہ سیکیورٹی کلیپس کے اوپر آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مجھے مجھے ٹھہرایا جائے۔ اگر میرے استعفے سے جو ہے یہ معاملہ حل ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں۔ استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اپوزیشن کے مطالبے پر رد عمل۔ خواجہ آصف نے کہا اپوزیشن سانحہ جعفر ایکسپریس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی ہے۔ استعفیٰ دینے سے معاملات بہتر ہوتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اس معاملے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔
سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، حکومت نے تنخواہیں اور پینشن بڑھانے پر فل سٹاپ لگا دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایسا کوئی اعلان کیا نہ ہی بیان دیا۔ سرکاری ملازمین کے پے سکیلز پر نظر ثانی یا تنخواہوں سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی۔ وزارت خزانہ کی وضاحت، کہا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک سوال پر ایوان کو آگاہ کیا، فی الوقت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں الاؤنسز میں اضافے کی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ حکومت کا بھارت سے 50,000 ٹن چینی درآمد کرنے کا انکشاف، وزیر تجارت جام کمال خان نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ مارچ 2024 سے جنوری 2025 تک 3,140 میٹرک ٹن چینی درآمد کی گئی۔ چینی کی درآمد پر $3 ملین سے زائد رقم خرچ ہوئی۔ امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، بھارت سمیت دیگر ممالک سے چینی امپورٹ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خصوصی افراد کے لیے خصوصی اقدامات، اسپیشل بچوں کے لیے رائزنگ سٹار کارڈ برائے اسپیشل چلڈرن متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 40,000 اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ، بیماریوں کی تشخیص اور مفت علاج کا حکم۔ عیدی اور خصوصی افراد روزگار پروگرام کی بھی منظوری دی۔ اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی سلیبس، ایکسٹرنل امتحانی سسٹم تشکیل دینے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، خصوصی بچوں کا خیال رکھنا فلاحی ریاست کا فرض اولین ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کے 16 افراد آج جے آئی ٹی میں دوبارہ طلب۔ فردوس شمیم نقوی، وقاص اکرم، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر شامل، اون عباس، زلفی بخاری، تیمور سلیم اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا۔ جے آئی ٹی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو 19 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں عدم حاضری پر مراد سعید، حماد اظہر، فاروق حبیب اشتہاری قرار۔ واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بنوں میں پولیس کانسٹیبل ارمان خان کی ٹارگٹ کلنگ، بکا کھیل شوبے اڈا میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ برآمد۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک راہگیر جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ ادھر خوزدار میں ایس ایچ او ہب کے گھر پر دستی بم حملہ، بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ ایس ایچ او کا